السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. ایبسولوٹ کنفیوژن. معیشت بالکل نیچے سے نیچے جا رہی ہے. اب ہم فائنل راؤنڈ میں ٹاکس میں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پولیٹیکل ٹیمپریچر بالکل آسمان جس کو کہتے ہیں پھاڑ کے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے لیٹسٹ اپنی جب اناؤنسمنٹ دیا کہ اب ہم جیل بھرو تحریک کریں گے، تو ساتھ ہی آپ نے ریاکشن سن لیا. مریم نواز کیا کہہ رہی تھی، رانا ثناءاللہ نے کہا آؤ بچو ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اور وہ ایک نیا راؤنڈ ہے. پی ایم ایل این والے سمجھ رہے ہیں اور اس کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ سائن آف فرسٹریشن ہے عمران خان کی، کہ جب انہوں نے اسمبلیز اپنی ڈیزالو کی اس میں بھی الیکشن کا سمجھ نہیں آ رہا کب ہوگا نہیں ہوگا. ان کے خیال میں وہ ان کا جو سا ہے پلان وہ ڈیزائر رزلٹ نہیں دے سکا. اب ان کا وہ بقول ان کے کہ ہمیشہ ہر دوسرے ہفتے کوئی نئی بات لگا دیتے ہیں، اور اب وہ ایک اور ڈیسپریٹ میجرز میں چلے گئے. پی ٹی آئی والوں کی بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا پریشر بنا دیا ہوا ہے کہ اول تو کورٹ سے ہی تاریخ آ جائے گی الیکشنز کی، اور اگر نہیں آتی تو پھر ہم یہ ایک نیا پریشر ڈالیں گے گورنمنٹ پہ، تو یہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کرمبل کر جائے گی. اکانومی کی آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ڈالر کبھی اوپر کبھی نیچے ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا ہوا ہے. برا حال ہے ساری انڈسٹری کا، بند ہو رہی ہیں. تمام فگرز آر ویری الارمنگ. فوج کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کوئی لوگ کہتے ہیں فوج نیوٹرل ہے، کوئی کہتے ہیں فوج خاموش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا کرائسس ڈیپ کر رہے ہیں کہ اینڈ میں سارے ان کی منتیں کریں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ آ جائیں. نائٹس ان شائننگ آمد جتنے وہ اتنی بات ہے. اور الیکشنز جو پرائمری ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی، اس پہ جب ہم بات سنتے ہیں لا منسٹر ہوں یا گورنمنٹ کے دوسرے لوگ ہوں، وہ بار بار یہ ہنٹ کرا رہے ہیں کہ جیسے الیکشنز نہیں ہونے. اور اب تو یہاں باتیں آ گئی ہیں کہ جی الیکشنز اگر ڈیلیڈ بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی جو رزلٹ ہے وہ لیجٹمیٹ ہے. یعنی کہ یہ کلیئر چیز ہے کہ وقت پہ نہیں ہونے. بڑی بات ہے اگر ہو بھی گئے. یہ ہے اس وقت ملک کی صورتحال. ان دا مین ٹائم جو ٹاکس ختم ہونی تھی جمعرات کو پچھلے، وہ آج ٹیکنیکل ٹاکس چوسی ہے چلتی گئیں. پھر اوور دا ویکینڈ پھر آئی ایم ایف بیٹھا اور اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں سامنے آئی، وہ آئی تھی ڈسکوز وغیرہ کی بات. یہ جو آپ کے ڈسکوز ہیں جو یہ بجلی یا ہم سب کو دیتے ہیں سب کچھ، ان کی پرفارمنس پہ بات آئی. اور اس پہ میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کروں گا کہ جہاں ہم اتنی باتیں سنتے ہیں، چاہے وہ پچھلی سرکار تھی یا یہ سرکار، آج تو ہم اس سرکار کی بات کریں گے کہ بجائے ڈسکوز ریفارم کریں، زور کیا لگا ہوا ہے اپنے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو ان ڈسکوز میں ڈالنے کا. ڈسکوز کا ہمیں کتنا رگڑا پڑ رہا ہے؟ آپ کو مجھے 170 ارب ابھی ان کے کیومولیٹڈ لاسز ہیں اس سال کے، 170 ارب، اور یہ اوپر ہی جا رہا ہے. آپ کے جو سے بلنگ پہلے تقریباً 90% پلس کلیکٹ ہوتی تھی، وہ 83% پہ آ گئی ہے. لائن لاسز بڑھ گئے ہیں. اور ابھی ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے جہاں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھائیں پیسے. آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کچھ دیر پہلے ایک ججمنٹ ریزرو کی ہوئی تھی، وہ اناؤنس کر دی ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ماجد نجفی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز اللیگل ہیں، وہ نہیں گورنمنٹ کلیکٹ کر سکتی. اور جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی اللیگل ہے، اور وہ عوام کی رائے کے ساتھ کنزیومرز کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اس کا اپنا ایک سیریس امپیکٹ آئے گا. سو ایک نیا چیز ایڈ ہو گئی ہے. کافی چیزیں ہیں، ان سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی سے، اینڈ چیف آف اسٹاف ٹو عمران خان، اور محمد زبیر صاحب ایکس گورنر سندھ اور اسپوکس پرسن ٹو مریم نواز شریف اینڈ نواز شریف. اور پروگرام کے اندر ہم اپنے اسپیشل کورسپونڈنٹ سے ہی بات کریں گے اور اسٹوری سے ریلیٹڈ. پہلے تو یہاں سے شروع ہو جائیں، یہ گرفتاریاں شبلی صاحب آ رہی ہیں، یہ کیا ڈیسپریٹ میجر ہے؟ اور وہ دوسرا مریم نے جو کہا ہے آج، انہوں نے کہا پھر زبان پاک سے شروع کریں، تو کیا پہلی گرفتاری عمران خان صاحب دیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ملک خاص طور پہ پچھلے 9 مہینے جس میں ابتدا ہوئی ہماری حکومت کو ایک بڑے ہی بھونڈے اور بڑے ہی ایک شرمناک طریقے سے ہمیں ہٹایا گیا. ایک ایسی حکومت جو کہ فل زبردست پرفارم کر رہی تھی، ہر چیز انڈر کنٹرول تھا، ہمارے جو اکنامک یا معاشی اشاریے تھے وہ سب اوپر تھے، اور ملک میں امن امان تھا، ٹیررزم نہیں تھا، اور اس قسم کی ایک پولیٹیکل وہ ایک آزادیاں تھی. چھوٹا سا سوال تھا، نہیں کیا پہلی گرفتاری عمران خان دیں گے یا کوئی اور دیں گے؟ نہیں، میں آپ کو وہ دیکھیں، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کس حالت سے گزر رہا ہے. ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا تاریخ دور نہیں آیا. آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی گرفتاری دیں گے نہیں، آپ اس پہ تو بات کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے.
آپ اس پہ تو بات کریں کہ جو قانون ہے کر لیں گے, لیکن سوال میرا بڑا سمپل ہے, آپ بالکل کانٹیکسٹ دیں, میرا سوال جواب دے دیں. آبویسلی ایک لیڈر نے اناؤنس کیا ہے کہ جی جیل بھرو تحریک, پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ خود شروع کرتے ہیں. ان لوگوں نے آپ کو ایک چیلنج پھینکا ہے. میں سب یہ پوچھوں کہ کیا پہلی گرفتاری خان صاحب دیں گے؟ دیکھیں آپ کی سیکوینسنگ غلط ہے, ٹاپ ڈاؤن ہوگی کہ باٹم اپ ہوگی؟ آپ کی سیکوینسنگ غلط ہے مالک. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کسی بنیاد پہ یہ ہم نے اناؤنس کیا ہے نا, وہ بنیاد پتہ نہیں ہو. آپ کے ناظرین, آپ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے, آپ کے ناظرین کی بات ہو رہی ہے. ان کو تو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. وہ ہم نے اس لیے کیا ہے. نہیں روز نہیں, میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. کیا قانون پہلے لوئسٹ ورکر سے اوپر جائے گی کہ اوپر سے نیچے آئے گی گرفتاری؟ ڈونٹ ٹرائی ٹو سرکموینٹ. آپ جو ہے نا بات کو وہ نہیں کریں, میری بات سن لیں آپ. یار آدھا گھنٹہ میں نے سوال میں نہیں لگانا. اگر ایک جواب میں آئین اور قانون کانسٹیٹیوشن کی سپرمسی ہے تو پھر تو اس پہ نوبت ہی نہیں آئے گی گرفتاریوں پہ. اگر 2+2=4 اسی طرح یہ الیکشن نہیں کرواتے, یہ الیکشن نہیں کرواتے پروونشل گورنمنٹس کے, کورٹس کا پھڈا ہے. اور خان صاحب کیوں نہیں کرواتے؟ مجھے ایک بات بتائیں. بیکاز بدماشی کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں آپ سے. نہیں پھر میں مانتا ہوں, آپ سے ایگری کر رہا ہوں سر. میں اگر الیکشن نہیں کروائیں گے دے ول بی اسٹرکٹلی وائلیشن آف لا اینڈ ایوریتھنگ. اور نہیں آرٹیکل 6 لگتا ہے بھائی کانسٹیٹیوشن. سوال میرا بڑا سمپل ہے کہ ریگارڈلیس سب ورڈ کرتے ہیں. سوال کا جواب بڑا آسان ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے آئین پامال ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. سٹیج آ جاتی ہے, جیسے انہوں نے اناؤنس کیا میں تاریخ دوں گا, آپ تیاری رکھیں اور ہم جیل بھرو تحریک کریں گے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر جیل بھرو تحریک شروع ہوتی ہے تو کیا وہ پہلی گرفتاری چیئرمین صاحب دیں گے کہ پہلے کوئی اور دے گا؟ دیکھیں سمپل. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا میں ان سے بھی پوچھ لو میاں صاحب آئیں گے, ان کا جواب کیا ہے؟ جلد آئیں گے, کبھی تاریخ نہیں دیں گے because ان کو پتہ نہیں آئیں گے. نہیں دیکھیں ہم تو ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پہلے مالک دیکھیں اس طرح کی آپ سینسیشنلزم نہیں کریں. ہم آپ کو یار سوال کا جواب ہے سینسیشنل. آپ کے میں نے جواب نہیں دینا. کریں بات. دیکھیں آپ کے میں نے جواب نہیں دینا. لیٹس بی سیریس اینڈ میچور. دس از اے سیریس کوسچن. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں لوگوں کے پاس روٹی کو کھانے کو ہے نہیں. آپ اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ جی پہلے کون کرے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. Okay, it's not a serious, it's a question which is not relevant today. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کریں گے یہ گرفتاریاں, اور ظاہر ہے پہلے لیڈرشپ کرتی ہے. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں, پہلے لیڈرشپ میں آپ بھی ہیں, لیڈرشپ میں شامل ہے, ٹاپ ٹو باٹم. بات جو دیکھو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہوتی ہے, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہوتی ہے. بالکل جب یہ موقع آئے گا آپ چیف آف سٹاف ہیں نا. جی آپ چیف آف سٹاف. بالکل. آپ نے خان صاحب سے پوچھا سر کہ میں پہلے جاؤں گا اندر کہ آپ جائیں گے, یہ بات ہوئی؟ دیکھیں یہ بات انہوں نے آج کی ہے, انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اور ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی طرف. آپ بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ علیحدہ ایک چیز کو ڈسکس نہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہماری جو امید ہے پورے قوم دیکھ رہی ہے عدالتوں کی طرف. اگر وہ 2+2=4, اگر اس پہ یہ بحث ہے کہ نہیں یہ 2+2=5 ہوتا ہے تو یہ پھر آپ دے دیں. ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ ایک تو بالکل کلیئر ہو گیا, واضح ہو گیا, جنہوں نے بھی شبلی فراز کو بھی سنا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہی از گیٹنگ ایموشنل اینڈ ہی از ریئیکٹنگ ایموشنلی کہ آپ اس کو آپ سینسیشنلائز کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا طریقہ آپ کو بڑا آسان تھا, یہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی یہ چیزیں. آپ میرا خیال ہے یہ ہم ان سے پوچھتے تھے جب میاں صاحب باہر تھے اور وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اور لوگوں کو کہتے تھے سڑکوں پہ نکلو, ہم ان سے پوچھتے تھے کہ میاں صاحب خود کیوں نہیں آگے لیڈ کرتے؟ میری بات سنیں, تو وہی سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. ملک تباہ برباد ہو گیا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب یہ ہم کریں گے تو سب سے پہلے ٹاپ لیڈرشپ جس میں کہ خان صاحب انکلوڈیڈ ہیں. آپ اتنے وہ کیوں ہو رہے ہیں یار, ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں, اس کا مطلب یو آر ایل پریپیئرڈ نا, آپ نے سوچا ہی نہیں تھا خان صاحب. دیکھیں اور میں بھی ادر ریزن کہ خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے بالکل ایگری کرتا ہوں. کس نے آپ کو کہا؟ خان صاحب سن رہے ہوں گے, وہ بالکل دیکھ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے جواب کیوں نہیں دیا تھا. ہاؤ کین یو اسیوم کہ وہ نہیں یار, بیکاز اتنے ایجیٹیٹڈ, بھائی سوال اتنا سمپل سے ہے. آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, آپ کہتے ہیں آپ ہنس رہے ہیں. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, ملک میں اکانومی تباہ ہو گئی ہے, قانون ہے نہیں. یار آپ لوگ بھی بڑے نان سیریس ہیں. آپ لوگوں نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اتنا تماشا بنایا کہ دیکھیں ہم نے ان کو بلایا, وہ کمیٹی کے اندر سیکیورٹی کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے, اور یہ اپنی انا سے باہر نہیں نکلتے. آپ لوگوں نے ابھی تک ان کو فارمل انویٹیشن نہیں بھیجا.
یار بات سنیں, آپ چاہتے نہیں, مجھے لگتا ہے آپ چاہتے ہی نہیں کہ یہ آئیں تاکہ آپ کے پاس ایک سکورنگ پوائنٹ ہو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, آپ دونوں سیریس, پہلی بات تو یہ ہے, وی وانٹ ٹو ایکسپوز دیم ان فرنٹ آف ایوری پاکستانی. سو آپ اس کا مطلب ایک سیکنڈ, اس کا آپ اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں, میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں, اس کا مطلب آپ اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں کہ میڈیا میں آپ ان کو, کہ میڈیا میں آپ دعوت دے رہے ہیں اور حقیقتاً آپ دعوت نہیں دے رہے, اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس ایشو کو کی سیریسنس دیکھیں, اس کی ٹائم لائن دیکھیں کہ ہم کو 15 دن کے آگے کے انویٹیشن کارڈ چھپائیں کے لیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کیسے آ رہی ہیں, ڈائریکٹ جواب دیں بھائی, میں ایک سیکنڈ, باقی پولیٹیکل پارٹیز کیسے آ رہی ہیں, انویٹیشن کارڈز دیے ہیں, آپ نے کال کیا ان کی لیڈرشپ کو, تو ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے, باقیوں کو کال نہیں یار, سارے ایک ہیں یار, یہ ایک ہیں, یہ نہیں ہے 11-12 آپ کو کیا پرنٹڈ کارڈ چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پریس خٹک صاحب کو فون کیا. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ سیریس ایشوز ہیں, اس کو ٹریویلائز نہیں کریں. مجھے جواب تو دینا, یار یہ جواب تو دینا, مجھے جواب. اچھا, یہ ان کا گلا بالفرض یہ کہ جی ہمیں, لیکن یہ ایشو اتنا بڑا ہے ملک کے لیے اور خاص طور پر اس صوبے کے لیے جس میں یہ 10 سال تک تقریباً حکومت, تو ہم بالکل جائیں گے, رجسٹر کروائیں گے اپنا پروٹیسٹ وہاں بھی, اور ابھی بھی ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فارملی نہیں بلایا. یہی کہہ سکتے تھے نا, یہ ہمارا جواب کیوں دے رہے ہو بھائی, دا ایشو ہمیں جواب دینا آتا ہے, آپ ہمیں کیوں جواب بتا رہے ہیں. عسکری قیادت بھی یہ کہہ دے کہ جی ہمیں تو انویٹیشن ہی نہیں آیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ ہمیں تو انویٹیشن نہیں آیا. حکومت کس کی ہے, ایک سیکنڈ بتا دو, حکومت کتنی پارٹیز ہیں یار, عجیب بات یار, آپ اس وجہ سے نہیں جا رہے, آپ کو ایشو کے سگنیفیکنس یہ سوال اس نے کیا, آپ کو ایشو کی سگنیفیکنس نہیں پتا کہ پاکستان کے لیے. بھائی ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے وقت میں امن آشتی تھی, خیبر پختونخوا, جو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, یہ آپ جیسے نکمے نالائق کرپٹ لوگ آئے, کرپٹ لوگ, نکمے لوگ, نااہل لوگ آئے اور آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کے پی از نو ایکسیپشن. سیریسلی دیکھیں, ویسے ایک آپ کی, میرا خیال ہے ایک میں صرف کمنٹ کروں گا, یہ جو جیل بھرو تحریک بھی ہے اور آج کا جو پروگرام ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, آپ اس کو کیا دیکھتے ہو, اس کا پریشر نہیں پڑے گا آپ پہ؟ بالکل فرسٹریشن ہو جاتی ہے نا جب ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی, اب میں لانگ مارچ کر رہا ہوں, اب میں پنڈی جا رہا ہوں, اب میں اسمبلیاں توڑوں گا, اب میں یہ کروں گا. اٹ مینز ہی از ایکسپٹنگ عمران خان کہ میری ہر جو پروپوزل تھا, ہر جو اسٹریٹجی تھی, اٹ ہیز بیک فائرڈ, اینڈ اس نے فورس نہیں کر سکا حکومت وقت کو کہ کسی نہ کسی طرح سے. یہ پنجاب کی اسمبلیاں توڑنا الٹا نہیں پڑ گیا آپ کو؟ ہاں میں بالکل, میں اس کا جواب دیتا. دیکھیں ہم ایک ڈیموکریٹک, اچھا وہ جو چیف منسٹر تھے بزدار صاحب, جو ذرا وہ تو پوچھے نا وہ کہاں گئے مالک, وہ چلو یہ ہمارا مسئلہ تھا نا, ہمارا مسئلہ ہے, نہیں قوم کا مسئلہ تھا, 12 کروڑ عوام نے اس کا, اچھا قوم کی قیمت ادا کی ہے, آپ کو فکر آ گئی, قوم کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. آپ قوم کا نام نہ لیں, آپ لوگوں نے تو قتل عام کر دیا ہے, معاشی قتل عام کر دیا ہے, ملک کی اینٹ سیٹ بجا دی ہے. اب آپ اتنی ضرورت ہے کہ آپ جیل میں بتاتا ہوں. نہیں, آپ کا اوریجنل کوشچن کیا تھا, پکڑیں گے کیسے؟ اوہو, آپ کا اوریجنل کوشچن کیا تھا ابھی, کس کے اوپر؟ کہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں, آپ کو بھول نہیں, میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کو اب لگتا ہے کہ یہ غلط ڈیسیژن تھا اسمبلیاں توڑنا؟ نو سر, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ترتیب دیتے ہیں کہ اگر آئین اور قانون میں ایک چیز بڑی کلیئرلی, غلط بھی ہو جاتا ہے. نہیں سر, نہیں ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں, تو ہم نے اپنی اسمبلی اپنے لیگل طریقے سے اپنی اسمبلی کو توڑا. صاحب کہتے ہیں اس ملک میں کوئی استعفے نہ کوئی اپنی حکومتیں ختم نہیں کرتا, ورنہ ان سے پوچھیں کہ اتنے بے شرم طریقے سے یہ گورنمنٹ سے چپٹے ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم نے سمجھا اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین میں آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے. وہ ٹھیک ہے, nobody's questioning that, میں تو پوچھ رہا ہوں, تو ہم تو اسی بیسس پہ کھیلتے ہیں. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی منع کیا تھا, کیا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا؟ نہیں سر, دیکھیں جو یہ بات کرتا ہے اس ملک کے آئین اور قانون کی اس کو کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. ہمارا لیڈر عمران خان کی تھرو آؤٹ دیکھ لیں 26 سال سے ہم نے ملک کے سب سے بڑے جلسے کیے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. اور ابھی عمران خان نے کوالیفائی کیا ہے کہ ہم 2 راستے ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں گے جی بالکل سڑکوں پہ گورنمنٹس آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, بندے آپ کے اندر ہونے شروع ہو گئے, گرفتاریوں پہ آپ آگے. میری بات سنیں, جدوجہد اور قربانیاں ملکوں کی قوم میں
اس طرح نہیں بنتی ہیں کہ جی بیٹھ کے تو سوٹ پہن لیا اور جناب لندن چلے گئے اور امریکہ چلے گئے. ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں, قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں. ان کے لیڈر ملک سے بھاگ جاتے ہیں, ان کے لیڈر ملک سے بھاگ جاتے ہیں. اس طرح سے قومیں نہیں بنتی ہیں, تبھی تو یہ حال ہے. شبلی صاحب آپ کے علاوہ بھی کوئی گیسٹ ہے. پہلی بات ہے, عمران یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 چوائسز ہیں, یا یہ جیل بھرو یا سڑکوں پر, اور سڑکوں پر آنے سے ملک کا نقصان ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, یہ سڑکوں پر لا ہی نہیں سکتے. انہوں نے لانگ مارچ کہتے رہے نا 7 مہینے, لانگ مارچ لانگ بھائی کیوں نہیں کیا؟ بیکاز اس وقت بھی ان کے ساتھ پروگرام میں بھی میں کہتا تھا کہ یہ کر ہی نہیں سکتے. جلسہ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لانگ مارچ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, سڑکوں پر لانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ لا ہی نہیں سکتے, اس لیے آپ اتنے کوئی آپ کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. ایک سے ایک سوال ہے, ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ ادھر یہ بحثیں کر رہے ہیں؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اقتدار سے چپٹے ہوئے ہیں, غیر قانون وہی ہے نا. یہ میرا خیال ہے عمران خان نے کہا بس کوئی بھی سوال ہو آپ نے جواب یہ دینا ہے. اوہو عمران خان, ہم تو بھئی ایک کاز ہے, ایک لیڈر ہے. اور یہ صرف عمران خان ایک بات کہیں, آپ بتائیے, آپ کا نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو نہیں وہ کر رہے جس طرح کی انپلائمنٹ ہو رہی ہے, کچھ جس طرح سے ملک کے لوگ نوجوان جا رہے ہیں. کچھ کنفیوژنز نظر آتی ہیں. آج نیو یارکر میں ایک انٹرویو چھپا ہے عمران خان صاحب کا, اور یہ شاید پشاور والے بلاسٹ سے کچھ دن پہلے ہوا تھا. اس میں 2 انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ دیے عمران خان صاحب نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس بٹوین اے اسٹرانگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ, کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے ایک اسٹرانگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں. اور ہیوج امیجیٹ چینج پاسبل نہیں ہے, بڑا ایک دم پاسبل نہیں ہے, کیونکہ سیکیورٹی پریکٹس بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے, انٹرینسڈ اوور دی ایئرز. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یو مسٹ ریمبر از ون مین, دی آرمی چیف از آل پاورفل. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرینچ ہو گئی ہے, پورا انسٹیٹیوشن انٹرینچ ہو گیا, پھر کہتے ہیں کہ نہیں ساری پاور ایک بندے کے ساتھ ہے, نہیں ہے. تو پھر کیا جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو ایک بندے سے تعلق اچھا تھا, کام چلتا رہا, اسٹیبلشمنٹ 2 سے تھے, کوئی کنفیوژن ایک ہے, there's a confusion of understanding between, اور یہ بیلنس کیا ہے, what is this balance؟ دیکھیں مالک, یہ سوال سیریس نیچر کا ہے اور میں اس کا سیریس جواب دینا, میں آپ اس کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے بالکل درست بات کی ہے. جو ملک اس ملک میں جو اس ملک کو جانتے ہیں, آپ ملک کی ہسٹری دیکھ لیں, اس میں یہی رہا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ there is one man means the leader, اب اگر پی ٹی آئی میں سے آپ عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, and everything he is the decision maker, he is the executor, وہ ہمیں انسٹرکشنز دیتے ہیں. ملٹری میں ایگزیکٹلی یہی ہے. اب مجھے بتائیں, اگر اس کا جواب چاہیے, ایک سیکنڈ, ہمارا تو خیال تھا پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ ریویل کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں شک تھا کہ وہ سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں عمران خان. دیکھیں آرمی چیف تو ڈکٹیٹر ہی ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ لوگ اگین سیریس ملک کے اتنے ایشوز ہیں, کوئی بات ملک کے اتنے سیریس ایشوز ہیں. You are putting it like that. No, I am saying is that what is it that he has said wrong, مجھے آپ بتائیں. کریکٹ نہیں اگر میں سمجھا نہیں ہوں. No, I'm not saying he said anything wrong. میں تو صرف سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی بیلنس وہ کس بیلنس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بیلنس تو یہ ہے نا کہ جس طرح ایک ملک میں قانون اور آئین ہے, فار ایگزامپل اس وقت, ٹھیک ہے, اب اس کی اگر کوئی بلیٹنٹ وائلیشن کرتا ہے, کوئی بھی کرتا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے, قانون میں آئین میں ایک شک موجود ہے, آرٹیکل 6, کہ جو سب ورڈ کرتا ہے, جو اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس کی سزا موت ہے, آرٹیکل 6, ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف لا, جو لا بیلنس کریٹ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے. جب خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات نہیں کر رہی, اور اپنا فواد چودھری بھی کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات نہیں کر رہی, تو خان صاحب بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف میرے سے بات نہیں کر رہا, بیکاز ان کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ عاصم منیر کو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ عاصم منیر اور جنرل باجوہ میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, دیکھیں گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوئی نا. دیکھیں کون سے زمانے میں, کون سی ڈیموکریٹک سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں, پارلیمنٹیرینز اٹھائے جاتے ہیں, میڈیا کا آپ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں, یہ بھائی مارشل لا کے چھوڑیں یار, آپ سب کو پتا ہے. دیکھیں لوگ گھاس نہیں کھاتے, لوگ گھاس نہیں کھاتے, آپ کے جرنلسٹ کو نہیں اٹھایا گیا, اور آپ کے پولیٹیشنز کو کون اٹھوا رہا ہے, فوج اٹھوا رہی ہے. دیکھیں اہلکار ہوں گے, یہ تو حکومت سے پوچھیں نا کہ ان کو کون اٹھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں,
بتائیں جی کون تھا؟ قانون کے تحت اٹھا رہے دینے دیں گے؟ ہیں کس یہ قانون بڑا سیریس کویشچن ہے. شبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی, دوسرے اٹھوا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران نے ہٹنے کے بعد یہ ٹی وی انٹرویو میں اور کہا, رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان سڑکوں پہ آئے تو میں ان کو بھی اٹھاؤں گا. نہیں, عمران خان نے یہ کنسیڈ کیا, یہ جو بیلنس کی بات کر رہے تھے نا, بیلنس کی بات, اور آئین جب سے انٹرویو وہ تو آپ کے لیے اہم نہیں ہے, مجھے پتا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دیں. عمران خان نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اتنی حد تک ہم ڈیپینڈ کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم ایجنسیز سے کہتے تھے. بالکل کہا نا, بالکل یہ بیلنس تھا, یہ آئین کے حساب سے تھا. دیکھیں ایک سیکنڈ سنتے رہیں, کریں. یہ جو آپ نے اٹھانے کی بات کی ہے نا, پکڑ دھکڑ کی بات کی ہے, میرا خیال ہے آئی نیڈ جسٹ اے منٹ ٹو ریمائنڈ کہ پکڑ دھکڑ ہوتی کیا ہے. اور روتے ہیں یہ جب مریم نواز کو میاں نواز شریف جیل کے اندر بند ہیں, ان کے سامنے مریم نواز کی بیٹی اور تمام لوگ وہاں جو آئے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کو, مریم نواز کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے. اس وقت شرم نہیں آئی تھی, اس وقت کبھی نہیں پاکستان کا مسئلہ آیا تھا. ابھی ایک سیکنڈ, 2 دفعہ آپ نے مریم نواز کو اندر بند کیا. جب مجھے اس بات پہ مجھے آپ سے ہے میں صرف اس کا بھی بتاتا ہوں, فواد کو 2 سال اٹھانا یا نہ اٹھانا اور بات ہے. آپ اس کو اس طرح کیوں پینٹ کرتے ہیں؟ کیا مریم نواز ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھی؟ میں باقیوں کی آپ اس وقت باپ بیٹی کیوں بناتے ہیں؟ آپ کے کہ ہماری پارٹی کے ایک لیڈر کو سن لیں, دوسری لیڈر ملنے آئی, ان کو اٹھا کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ when they get emotional today she is your numero uno leader. when they get emotional about their families, recalling کہ جب فواد چودھری emotional ہو گئے تھے, میں صرف یہ یاد دلا رہا ہوں, مریم نواز, نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال جب بھی, یا اور حمزہ شہباز شریف, آپ مجھے ایک امیج دکھا دیں کہ جب وہ آتے تھے حاضری دینے کے لیے کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا, کس طرح سے وہ بہیو کرتے تھے, کس طرح سے وہ کیری کرتے تھے. ایک پولیٹیکل پریزیڈنٹ کی طرح کرتے تھے. تو اپنے بچے اٹھا کے کچہریوں میں جاتی تھی, تب آپ کی گورنمنٹس کیا کرتی تھی ان کے ساتھ؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی, ان کے بچے کسی کے بچے نہیں تھے. دوسری بات ہے, فواد کو آپ نے 2 سال اندر بند کر دیا, صرف یہ کہ اس سے کچھ چیز نکلوا لیں. احد چیمہ کو آپ نے اندر بند کر دیا. آپ کر کیا رہے تھے؟ آپ جب, ایک سیکنڈ سن لیں پہلے, آپ نے یہاں ایک جرنلسٹ کون, عمر چیمہ, کیا وہ, چلو نہیں پتہ ہے تو رہنے دو نا, کس بارے میں, اسد طور کو مارا اسلام آباد میں, انہوں نے اون کیا کہ جی کس نے مارا تھا, متی اللہ جان کو اٹھایا. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے جب پتا چلا تو میں نے فوراً ریلیز کروا دیا. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں اٹھایا تھا, میں نے چھڑوایا تھا. تو جنہوں نے اٹھوایا تھا ان سے نہیں پوچھنا تھا کہ بھائی کیوں اٹھایا ہے متی اللہ جان کو؟ کس نے اٹھایا تھا؟ آپ بتائیں نا. جب شہریار افریدی کے ساتھ ایک ان کے انہوں نے اٹھایا, جس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آپ اٹھوا رہے ہیں. جب متی اللہ, جب وہ شہریار افریدی بیٹھے تھے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے, ان کے ساتھ 2 سٹار بیٹھے تھے, اور کیا کہا گیا تھا, قسمیں کھائی گئی تھیں, کلمے پڑے گئے تھے, اور یہ کہا گیا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے. اب کیا کہتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ کے کہا, تو کون کر رہا تھا؟ آپ کی حکومت ہے نا, نرکوٹکس کی منسٹری آج بھی ہے نا, پتہ کرائیں کون مینیج کر رہا ہے اور کس نے اٹھایا تھا. میں آپ کو ایک بات کروں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں جی, یہ کہتے ہیں نا کہ ہم آتے تھے, مطلب اپنی حرکتیں بھول گئے ساری, ہمیں وہ ایسا رونا دھونا مچاتے ہیں کہ 2 دن کے لیے بندہ جاتا ہے رونا دھونا, ہمارے 2 سال جاتے تھے. نواز شریف کے آپ ایک دکھا دیں امیج, آپ مریم نواز کا ایک امیج دکھا دیں when she used to come to the court from the jail. مالک, I know he is not letting me, اس کو پتہ ہے کہ he has no answers. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اور ہمارے درمیان فرق کیا تھا. جیل بھروں میں کیا کریں گے, یہ رونا دھونا ہوگا, ٹیشو پیپر سے پورا فیکٹری لگانی پڑے گی. رو مت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ان کے اور ہمیں فرق تھا, پی ڈی ایم کے چلا تھا نا, اس نے بھی مہنگائی کی, بلاول نے بھی کی تھی, انہوں نے پوری وہ کی تھی, ٹھس ہو گئی تھی بیکاز وہ نہیں تھی, مطلب بالکل صفر ہو گئے تھے, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا گلگت بلتستان میں, کشمیر میں. ہم کرپٹ لوگ نہیں ہیں. جی یہ کرپٹ لوگ, مجھے بریک لینی ہے. کون سا کرپشن کا کیس ثابت وہ ختم ہو گئے سارے. آپ نے جب اپنے آپ کو معافی دے دی, آپ 4 سال بیٹھے تھے, وہ کلیئر ہو گئے, نکل گئے. اچھا مجھے ایک بریک لینی, بریک کے بعد آگے اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس, بہت سی باتیں, اور بلکہ ایک دو بڑی انٹرسٹنگ میں نے آپ کو قصہ سنانے ہیں گورنمنٹ ایفیشنسی کے ماشاءاللہ, جن کا تعلق
یہ ڈسکوس سے بھی ہے اور کچھ پرائیویٹائزیشن کی. آج زبیر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیونکہ یہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی تھے, مجھے ایک دو قصے یاد آ گئے, وہ میں سناؤں گا, آپ سے شیئر کروں گا, لیکن ان سے کچھ جواب نہیں لوں گا بیکاز اس میں انہوں نے ہاں کہنی ہے نہ کہنی ہے, بٹ بڑے انٹرسٹنگ قصے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے کافی دھواں دھار بحث چل رہی تھی, لیکن میں ایک چیز آپ سے اس سیگمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اور اس کے اندر ڈسکورس کا بھی, اس لیے کہ بجلی کا مسئلہ بہت چل رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایفیشنسی کریں یا پرائیویٹائز کریں, تمام چیزیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 170 ارب کا اس سے کیومولیٹڈ لاسز, اور صرف اس میں سے 4 جو ڈسکوز ہیں, پشاور, حیدرآباد, سکھر اور کوئٹہ, 122 ارب ان کا ہے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کی میں بعد میں بات کروں گا, لیکن ہمارے اس پروگرام کے کورسپونڈنٹ ہیں فیصل مغل. فیصل نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس ملک میں ڈسکوز ٹھیک کیے جائیں, بجائے اس ملک میں کہ بجلی کی چوری اور چیزوں پہ کام کیا جائے, جو ابھی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی 8 ماہ کی حکومت, اس کا ڈسکوز میں کیا کرنے کا زور ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ سوائے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے بورڈز میں لگانے کے کوئی اور پرائرٹی ہے نہیں. السلام علیکم فیصل. جی السلام علیکم سر. فیصل ذرا بتائیں یہ ابھی تک کون سے لاڈلے کہاں کس طرح اپوائنٹ ہو رہے ہیں ڈسکوز میں؟ سر یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جیسی رجیم چینج ہوئی ہے اور یہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی آئی ہے, انہوں نے جس طرح کہ آئی جی اور چیف سیکرٹریز اور باقی تقرر تبادلے کیے ہیں, اسی طرح انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا قانون کے مطابق, ان کو تبدیل کیا ہے. لیسکو, فیسکو کی بات کی جائے, گیپکو کی بات, تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو میجر بورڈ بتائیں ذرا نام وام بتائیں کون کس کو. انہوں نے سر خرم دستگیر کے بھانجے عاطف صابر کو گیپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں انہوں نے تعینات کیا, کہ جن کو این ٹی ڈی سی کے بورڈ کا چیئرمین لگائے جانے کا بھی انکشاف ہے. ایاز صادق صاحب کے بیٹے علی ایاز صادق جو کہ آئی سرجن ہیں, ان کو لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں تعینات کیا گیا. مریم نواز کے جو سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں, عاطف رؤف, ان کے بھائی رانا یاسر رؤف کو میپکو کے بورڈ میں تعینات کیا ہے. اسی طرح افضل کھوکھر اور سیف کھوکھر کے بیٹے فیصل کھوکھر کو لیسکو بورڈ میں تعینات کیا گیا. حافظ نعمان صاحب کو چیئرمین لیسکو بورڈ لگایا گیا. ایک سیکنڈ, حافظ نعمان یہ جو وہ پارکنگ کیس والا بنا تھا لاہور میں, جی ان کے تحت گرفتار ہوئے, ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگے. پھر غیاث الدین کو جو ایم پی اے ہیں ان کو لیسکو کے بورڈ میں تعینات کیا گیا. پھر قمر الاسلام راجہ صاحب جو ان کو صاف پانی کمپنی میں آپ کو یاد ہوگا, ان کو آئی ایس کو کے بورڈ کے میں چیئرمین لگایا گیا. چکوال سے جو میجر طاہر اقبال ہیں ان کو آئی ایس کو کے بورڈ میں تعینات کیا گیا. سابق صدر فاروق لغاری کے بیٹے جمال لغاری کو میپکو کے بورڈ میں تعینات کیا گیا. پیپلز پارٹی کے جو آغا لال بخش ہیں ان کو سیپکو کے بورڈ میں تعینات کیا گیا. پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ لغاری کو سیپکو بورڈ میں تعینات کیا گیا. ممبر سندھ اسمبلی جو ایم کے ایم کے دیوان چاولہ کو سیپکو کے بورڈ میں تعینات کیا گیا. نون لیگ اگر گجرانوالہ کی بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ جو ان کے یوتھ ونگ کے صدر ہے سمپل شعیب بٹ, ان کو گیپکو کے بورڈ کا چیئرمین لگا دیا گیا. جبکہ راجہ ایک سیکنڈ یہ کہاں پہ سر گیپکو میں گجرانوالہ جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس میں ایک سمپل یوتھ ونگ کا مسلم نون کے صدر ہے, مقامی صدر, ان کو شعیب بٹ صاحب کو گیپکو کے بورڈ کا چیئرمین لگایا گیا, جو کہ خرم دستگیر صاحب کے بہت قریب ہے. رانا ثناءاللہ کے بڑے قریبی دوست ہیں تحسین علوی, ان کو فیسکو کے بورڈ کا چیئرمین لگایا گیا, جو کہ جن کی گریجویشن بھی نہیں ہے. راجہ ریاض کے جو رشتہ دار ہے راجہ امیر حمزہ, ان کو فیسکو کے بورڈ میں لگایا گیا. اسی طرح اگر ایم این اے حمیر حیات جو سابق ایم پی اے تھے, ایم این اے تھے, ان کو فیسکو کے بورڈ میں لگایا گیا. ٹوبا ٹیک سنگھ سے جو ایم این اے ہے جنید انور, ان کے بیٹے مومن جنید کو جو ہے وہ فیسکو کے بورڈ میں لگایا گیا. تو یہ تقرریاں تمام تر جو تقرریاں ہیں سر یہ جو بورڈ میں ہیں, انہوں نے پریویس بورڈ کو جن کی ابھی مدت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی ان کو تحلیل کر کے غیر قانونی طور پہ انہوں نے یہ ساری تقرریاں ایڈ کی. اس میں جو قانون کی اگر بات کی جائے تو ان سب لوگوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے سیکٹری پاور کو, سیکٹری انرجی کو, کہ ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے, جو کہ ڈاکیومنٹ کی بات ہے.
ایک طرف تو یہ ایفیڈیوٹ جمع کروا رہے ہیں کہ ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ MNA MPAs اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دوسری جو وائلیشن ہے کارپوریٹ گورننس رولز کی, کہ جو پریویس بورڈ جن کو تحلیل کیا گیا کسی ایک کو بھی شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا گیا, ان کو بغیر کسی شو کاز نوٹس کے جو سیکشن 163 ہے اس کی وائلیشن کر کے ان کو ریموو کیا گیا. پھر جو نیو بورڈ اٹینڈ جو انہوں نے لگائے ہیں اس کے ایک مینڈیٹری کلوز ہے 166, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے, مگر یہاں پہ تو کسی آئی سرجن کو انرجی سیکٹر کی اور ٹیکنیکل بزنس کے اوپر لگا دیا گیا ہے. پھر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جو ان سب کا ریگولیٹر ہے, ان کی کلوز ہے 295A جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنیکل. ٹھیک ہے فیصل, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی طرف ہی آؤں گا. ظاہر ہے جہاں پہ بات ہونی چاہیے ریفارم کرنے کی, چیزیں کرنے کی, وہاں پہ اگر یہ 8 ماہ کی گورنمنٹ میں اگر یہ پرائرٹیز ہیں تو پھر کیسے آپ ٹھیک کرے گی چیزیں؟ ایک تو مجھے اس میں سے سوائے ایک کیس کے مجھے باقی کسی کا نہیں پتا. قمر الاسلام صاحب از ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ فلی ڈیزرونگ, وہ میں جانتا بھی ہوں. یہ وہ ہیں جن کو جیل بھی انہوں نے بھیجا تھا ان کی پچھلی حکومت نے, اینڈ آئی تھنک وہ انجینئر بھی ہیں, بیک گراؤنڈ ان کا ہے, ویری ہائیلی کوالیفائڈ. یہ جو آپ کے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ ہیں عاطف رؤف, ان کے بھائی یاسر رؤف, یہ بھی کوالیفیکیشن اچھی ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفارش پر لگے ہوئے ان کے بھائی, اور ایک ہو سکتا ہے وہ میرٹ پر ڈیزرو کرتے ہوں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یہ کہاں سے ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ کوئی اگر رشتہ دار ہے, میرا بھائی اسد عمر کو سیکرٹری جنرل بنا دیا PTI نے, کل کو آپ یہ میرے پر الزام لگائیں. کیا انالوجی کیا انالوجی ہے, خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف. آپ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے بتایا ہے کہ بھائی اگر میں اس سوال کا آپ کو میں ایک جواب سے بھائی ہے تو ادھر ڈیزرو کر سکتا ہے. اس جواب سے بہتر میں آن ایئر آپ کے جواب سے سجیسٹ کرتا ہوں, یہ میری منسٹری نہیں ہے, یہ آپ ان سے پوچھیں. مالک اگر آپ یو آر کورنگ دس, یو شوڈ ہیو گیون می, نہیں سن لیں, میں you should have given me advance information, I would have checked, and ایک سیکنڈ, میں 5 سال حکومت میں رہا ہوں, میں نے آج تک ایک چوکیدار بھی نہیں رکھوایا کبھی. آپ کو الزام بھی نہیں آ رہا, تو میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ہم آپ کو دے رہے ہیں نا, اگلے ہفتے ہم ملیں گے نا, اگلے ہفتے آپ مجھے بتائیے گا. ہاں یہ آپ مجھے, اور اگر یہ ہے تو I will not defend it. اوکے اچھا سر, میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پہ جو ایگزسٹنگ بورڈز تھے ان کو تحلیل کر دیا گیا, بالکل قانون کی دھجیاں. وہ قانون کو یہ مانتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی ادارے تباہ ہوئے ہیں, یہی جو 10 ڈسکوس ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز 10 ہیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے جی, سم آر بیٹر سم آر ورس, 5 آر ریئلی ورس, جس میں 122 میں سے 122 ارب تو ان کا ہی ہے ایگزیکٹلی, جس میں آپ کا پشاور بھی ہے. بالکل پیسکو ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور سندھ کے جو ہے سیپکو ہے, اور اسی طرح آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت پشاور کا جو پیسکو کا چیئرمین تھا, اس کو چینج نہیں ہونے دیا تھا. آپ لوگوں نے قیامت ڈھا دی تھی, اس بات کا مجھے پتا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو میں اگلا پروگرام کریں نا, ایک سیکنڈ, اگلا پروگرام کریں, آپ معلوم کریں کہ جو نامینیٹ ہم نے بورڈ کیے تھے اس میں کتنے پارٹی کے لوگ تھے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اس کا گواہ ہوں پاور سیکٹر میں کہ ہم نے اتنے, خان صاحب نے ایک جس پہ شک بھی ہوتا تھا وہ کہتے اس کو نہیں, کمپیٹنٹ لوگ لاؤ. صرف عثمان بزدار پر انہوں نے کہا کہ بات کو چینج نہیں کرنا, کی بات نہ کریں. بی سیریس یار. دیکھیں میرا آرگومنٹ کیا ہے, انہوں نے یہ تو پیسکو ہے, یہ تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے نا, او بھائی انہوں نے ساری انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا ہے پچھلے 35 سال میں, یہی اپنے رشتہ دار لگا کر, یہی آپ کے پاس 3.5-4 سال تھے. آپ کے زمانے میں تو 28 سے زیادہ کارپوریشنز کے آپ نے ایم ڈیز بھی نہیں لگائے, آپ لوگوں نے کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کی. نہیں میں بتاتا ہوں, میں اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں لگائے, کیوں نہیں, میں بتاتا ہوں نا, جب میرے جواب سے مطمئن نہیں ہو آپ بتائیں. دیکھیں یہ ہم پورے پروسیس کی تھی, ہم ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ہم قانون اور آئین کو فالو کرتے ہیں. 3 سال میں یہ تو آپ اگر حکومت ہے نا, دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس میں کبھی کیا ہو جاتا تھا, کبھی کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اندر جو ہے نا ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزوں کو کہ جی اشتہار میں ایک غلطی کر دیں گے
وہ پورا جو پروسیس ہے 6 مہینے پیچھے چلا جائے گا. بھائی ہم رہے ہیں, میں رہا ہوں شبلی اتنا فضول ڈیفینڈ نہ کریں. نہیں یہ آپ وہی والا جواب دے رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں یار. آپ وہ والا جواب دے رہے ہیں جو پہلے جواب انہوں نے عجیب سا دیا. عجیب سا نہیں, اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ سارے آپ کا, یہ ہمارا نمائندہ تو نہیں ہے. آپ لوگوں نے بھی نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں لگایا. میرا خیال ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی, آپ نے تو کسی کو بھی نہیں لگایا. نہیں, ہم نے دیکھیں میری بات سنیں, ہم یہی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں نا کہ جی یہ جیل بھرو کیوں کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے قانون اور آئین کا بیڑا غرق کر دیا ہے, کوئی نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں لاسٹ کامنٹ, کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کا قانون میں دیا ہوا ہے سارے. آفٹر دا الیکشن کمیشن ہیز اناؤنسڈ دا اسکیجول, پنجاب میں جو کہ ایک کٹھ پتلی بٹھایا گیا ہے, وہ سارے پوسٹنگ ٹرانسفرز فل کمشنر ادھر سے ادھر سے. یار یہ قانون, یہ ملک ہے. اور جب آپ حکومت کر رہے ہیں بالکل, اگر کرپشن کیا ہے پکڑوائیں سب سے پہلے عمران خان. جلدی میں نے بریک لینی ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ جذباتی. کل توشہ خانہ کا کیس ہے, کل جا کے جواب دیتے, صرف جواب دیتے. بالکل دیں گے. نہیں کل آپ بھی لائیں, ابھی یہ ریکارڈ کر لیں اور ہم دیں گے, ہم دے رہے ہیں. جیسے بریک, مجھے بریک میں جانا ہے, لیکن ایک سوال آپ کے لیے چھوڑیں. ایک کام کرتے ہیں, صرف جواب دیتے ہیں. تو آپ ایک کام کریں نا, ایک کام کرتے ہیں, ٹھہر جائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے زبیر صاحب, آپ یہ نہ کہیں کہ میں, زبیر صاحب ایک کام کرتے ہیں, شبلی ایک سیکنڈ, شبلی ایک سیکنڈ, ایک کام کریں, آپ کل ایک کام آپ بھی کریں نا. تو ایک سیکنڈ, شبلی ایک سیکنڈ, آپ بھی ایک کام کریں نا. ان کو یہ بھی جواب دیتے ہیں, آپ بھی کل جا کے توشہ خانہ میں جا کے اپنا ڈکلیئر کر دیں, کا سارا ریکارڈ کھول دیں, دے دیں. آپ بھی کھول دیں. اور نہیں یار, یہ ہٹ دھرم ہے, بات تو کرنے دینا. یہ ہٹ دھرم. بریک کے بعد کریں, بریک کے بعد. قانون آئین ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آپ کھول دینا سارا ریکارڈ. شبلی ایک سیکنڈ, جواب دو بھائی. اس وقت سے چور کر رہے تھے نا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 50 بلین چھوٹی رقم ہوتی ہے. او یار اپنا جواب ایک دو, سیکنڈ, اپنا جواب دو کہ کیوں نہیں اس کا سوال ہے. اپنا جواب بھی نہیں دیتے. نہیں, ریکارڈ 50 بلین کھا لیے, کسی کے جیب میں ڈال دیے, کیبنٹ میں دکھایا بھی نہیں کہ کیا ہے. پہلے اچھا مجھے بریک لینی ہے, میرا صرف سجیشن ہے, کیونکہ آپ نے توشہ خانہ اسپیسیفک بات کی. یہ وہ بھی کروں گا. یو گو ون اپ, یہ کھولیں, یہ اپنا جواب دینا دیں. آپ پورا توشہ خانہ کھول دیں, پھر اس میں ایک بات کھلے گی. میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, میں اس میں ایک بات کھلے گی کہ ون آف میں بتاتا ہوں یہ کیوں نہیں کھلتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کھلتا. امنگسٹ ادر تھنگس, ایک بڑی شخصیت نے, وزیر اعظم تھے یا صدر تھے, دونوں میں سے ایک نے, میں جان کے کنفیوژن ڈال رہا ہوں, گاڑی لی تھی. 7 سال گاڑی استعمال کرنے کے بعد پھر توشہ خانہ میں رجسٹر کرا کے پیسے دیے تھے. پھر وہ بات بھی کھلے گی, اس لیے آپ لوگ نہیں کھولتے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے بات کریں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. الیکشن ہوتے اگر کسی بھی ریزن سے ڈیلے ہوتے ہیں, آپ کے لا منسٹر نے کہا ہے اٹ ہیز ریئلی فیولڈ اے لاٹ آف اسپیکولیشن. ہمیں بتا دیں یار, آپ کے وہاں بات ہوتی ہے, آپ الیکشن کی تیاری کر, ان کی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بورڈز بنا دیے, ٹکٹ سے اپنی بانٹنا شروع ہو گئے. لاہور میں آج ان کا بورڈ بھی بیٹھا ہوا تھا, باقی بھی کام کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے ابھی تک ہم باتیں سن رہے ہیں تو سب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو اب بھی ہوں گے رزلٹ لیجٹیمیٹ ہوگا, نہ آپ کے بورڈز بن رہے ہیں, نہ ہم وہ پروسیس شروع کر رہے ہیں. اگر الیکشن واقعی ہو رہا ہے آپ کا, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں یہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں نظر آ رہی پہ آپ کی پارٹی میں؟ سب سے زیادہ تو ایکٹیویٹی الیکٹورل پالیٹکس کی ہم کر رہے ہیں. الیکٹورل پالیٹکس میں ٹکٹ اوارڈنگ پروسیس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ مجھے تو نہیں بتائیں گے نا کس دن سے شروع کریں. یار کیوں نہیں بنائے گے, بورڈ بنائے, ہم کے معاملے لگتے ہیں, ہمیں بتا دیا, اناؤنس کیا, ہم نے بورڈ بنایا, آج ہم نے یہ کیا وہ کیا. ٹائمنگ سٹینڈ پوائنٹ نارملی جب اسمبلی ٹوٹتی ہے, اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. نہیں ہم نے کب کہا ہے, ہم کوئی قانون نہیں توڑیں گے. اور مریم نواز جو سارے شہروں میں جا رہی ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہی ہیں نا, کہ تاکہ لوگوں کو اپنے ورکرز کو. اس میں ویو پوائنٹ یہ ہے کہ مریم اس لیے جا رہی ہے کیونکہ مریم کو ایک نیا عہدہ ملا, ایک جو آپ کی اندر پارٹی کی وراثت کا جھگڑا تھا, آپ کی پارٹی کا وراثت ختم ہو گیا جھگڑا. اب نظر آ گیا پیکنگ آرڈر میں میاں صاحب, بڑے میاں صاحب ہیں, شہباز شریف اس وقت ایز پرائم منسٹر ہیں, لیکن تھرڈ لائن آف
انہیریٹنس مریم نواز آ گئی ہیں. سو حمزہ والا دوسرا ختم ہو گیا, تو وہ اب کورونیشن کے بعد پورے ملک کا اپنا جا رہی ہیں. انڈرسٹینڈیبل, میک سینس, فائری اسپیکر آپ کا وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں, وہ تو سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑنے لگے. دیکھیں 2023 تو الیکشن کا ایئر ہے نا, کاغذوں میں. یار تو پھر آپ کے بار بار آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو سکتا ہے؟ یار آپ سوال اگر پوچھیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے تو اس کا جواب اسی حساب سے ہوگا نا. اگر آپ پوچھیں گے کہ اگر 90 دن میں نہ ہوا, پہلی بات یہ ایک سوال ہے, ایک سیکنڈ, اگر فیصلہ ہوگا فار اینی ریزن اس کو کورٹ نے کرنا ہوگا. یہ اگر کیوں ڈالتے ہیں آپ کی اگر نے سارا مگر شروع کیا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں الیکشنز ول بی ہیلڈ آن ٹائم. ہو گیا. اچھا میرا آرگومنٹ کیا ہے؟ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف اسپوکس پرسن اپنے دونوں لیڈروں سے بات چیت نہیں کرتے. نہیں, وہ کچھ اور کہتے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. پہلے اچھا آپ دیکھیں میری بات سنیں. نہیں یہ اس کو آپ نے اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشنز, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ٹیررزم کی وجہ سے, کبھی کوئی کیا کیا بہانے بنا رہے ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی. آپ مجھے بتائیں کہ جو نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے ممبران کا استعفیٰ قبول کر کے اس کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ 65 حلقوں میں ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کیا کانٹرڈکشن ہے؟ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. کتنی کانٹرڈکشن ہم ہے؟ یہ خرچہ افورڈ کرتے ہیں. اندازہ کرو کہ آپ 4 مہینے پہلے الیکشن کروائیں, پھر جا کے جی باہر نہیں جاتا کیونکہ بارش ہو تو رہی ان ہے. کو سوچنا چاہیے تھا نا. مطلب ہمارے سے سوال پوچھ رہے کہ ریزائن کیوں کیا تھا اور اس پر بائی الیکشن کروانا تھا. اگر کوئی ملک اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کرتا ہے جسٹ بیکاز کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے. دیکھو یار, آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ٹائیگر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کیسز تو اپنے معاف کرا لیے ہیں, نیب پارلیمنٹ کو تو آپ نے استعمال کر لیا, اب آپ نے ای وی ایم کو بھی ختم کروا دیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو سکے. دیکھیں آپ لوگ ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ ملک کو ایک ایسے تباہی کی طرف لے گئے ہیں جس میں ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ, ایک تاثر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل سیکیورٹی والے ان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کمپرومائز انہوں نے کی. سب سے بڑی رکاوٹ جو الیکشنز کے درمیان میں ہے وہ جو بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے انسٹیٹیوشن اور عمران خان کے درمیان, وہ پھر کیسے دور ہوگا؟ دیکھیں جی یہ تو دور ہونا چاہیے. نمبر 1 کیسے؟ دیکھیں اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج ہونا چاہیے. دیکھیں جب ہمارے ممبر عمران خان ہر دوسرے دن رگڑ دیتے ہیں. نہیں دیکھیں اب آج بھی رگڑ دیا انہوں نے, جب انہوں نے کہا کہ جی پوری فوج ہے ہی نہیں, ایک ہی بندہ ہے جو سب کچھ ہے. دیکھیں لیڈر کی بات کیا, لیکن ووٹ لینے کے لیے دوسرے جنرل کے پاس جاتے تھے یار. یہ ووٹ جو چاہیے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں. یہ سیریس ایشو ہے. نہیں سیریس ایشو ہے, لیکن نان سیریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک نارملائزیشن ہو. ٹیررزم, مہنگائی یا اکانومی اور لا اینڈ آرڈر, یہ جو ہے نا سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی, ٹیررزم کا ہمارے وقت میں تو نہیں تھا. اب اچانک جو ہے تو خیبر پختونخوا میں شروع ہو گیا. میں تو پوچھا یہ مسٹرسٹ کیسے دیکھیں یہ ہوگا کہ گراؤنڈ ورک میں. ایک سیکنڈ میری جگہ آپ جواب نہیں دیا. اگر اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے اسد عمر کو جوائن کر لیا آپ نے, اگر تو یہ مسٹرسٹ ختم کرنا یہ بہت ضروری ہے, ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ 10 seconds ٹائم ختم ہو گیا. رول آف لا ہونا چاہیے, اس کے اندر جو بھی آتا ہے لاسٹ 10 seconds بھی ہوگا. ٹیررزم کی جو وبا لاسٹ 10 seconds بڑی ہے اس وقت, پچھلے 1-1.5 سال کے نمبرز ہیں نا, پچھلے 1-1.5 سال کے نمبرز ہیں جب سے افغانستان فال ہوا تھا طالبان کے, اور اس پر جو بیان خان صاحب نے دیا تھا اور جو خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا یہاں ہارڈ کور ان کے ٹیررسٹ کو لا کے بچانے کا اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کا, اور ان کو کہنا یہ کہ جی یہ ہمارے ہمدرد ہیں, اس کی وجہ سے ہے ان کی پالیسیز کی. اس وقت کی ہائیسٹ لیول سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز میں آپ لوگ برابر کے شریک تھے. اس وقت کی جتنی ڈیسیژنز ہوئی آپ لوگوں نے اون کی. اب اس سے نہ آپ بری ذمہ ہے نہ یہ بری ذمہ ہے. سو لیٹس کیپ فیکٹس آن گراؤنڈ. حکومت آپ دونوں رسپانسبل ہیں. ابھی کس کی؟ ہمارے وقت میں تو پیس تھا. چلے ہمارا وقت ختم ہو گیا. بالکل راؤنڈ اپ کا ٹائم بھی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.